ہمیں اللہ نے کوئی رسول نہیں دیا، نبی نہیں آیا تھا، اس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جب 2 کونوں کے علاوہ کسی کو ہاتھ نہیں لگایا تو ہم کون ہو سارے کعبہ کو چھونے والے؟ اس لیے پیرو رہو بزہد و ورا کوش و صدق و صفا ولیکن افضائے برمصفا، نیکی جتنی جی چاہے کرو مگر اللہ کے رسول کے راستہ سے لذت نہ ہٹو۔ یہ میری ساری بہنوں اور بھائیوں سے التجا ہے، سنت تلاش کرو۔ ایسی کتاب اب بھی اگر حج نبی آپ لے لیں تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کتنی چیزیں ہیں جو جعلی اور بناوٹی ہیں، ان سے نجات پائیں گے آپ۔ اور ایک بات جو میں بہنوں سے کہوں گا، مانتی تو نہیں مگر علماء چیختی کے تھک گئے کہ اللہ کے رسول نے شان بتائی نے کعبہ کہ یہاں 1,00,000 نماز کا ثواب، مسجد نبی کا 1000 کا، مگر کیوں فرمایا کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر؟ اس لیے وہاں ہوتے ہوئے بھی یہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اور خاص کر کے سنت نفل تو پڑھیں، ان کے لیے ثواب اس میں زیادہ ہے۔ اور یہ جب ام حمید ساعدیہ نے سنا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، حالانکہ وہ دیوانی تھی کہ مسجد نبی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھے، اب رسول اللہ کی امامت اور مسجد نبی، جب آپ نے کہا نہیں تمہاری نماز گھر میں، گھر کی بجائے برآمدے میں، اور برآمدے سے بھی بہتر کسی مکان کے کونے میں، ایک کونے میں جا نماز بچھا لی اور مرتے دم تک پھر مسجد نبی نہیں، وہاں سے ان کا جنازہ نکلا۔ اس لیے سب کے لیے الگ کام ہے، حضور پر سلام کرنے کے لیے جائیں، نمازیں ان کی اپنے گھروں میں آپ کی نمازوں سے بہتر، 1000 سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ ان کو زیادہ تنگ ہونے کی ضرورت نہیں، طواف کرنا چاہتی ہیں بیت اللہ جائیں، اور مسجد نبی میں زیارت رسول کریم علیہ السلام کے لیے جائیں، باقی نمازیں ان کی گھروں میں بہتر۔ اگر یہ مان لیں، مانتی نہیں، رش کرتی، ہجوم کرتی، ہے صحیح مسئلہ یہ کہ ان کے لیے نماز جو مسجد کی بجائے گھر میں بہتر۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ جب آپ مزدلفہ میں رات ٹھہریں گے، اب لکھ دیا کہ وہاں سے 70 کنکریاں اکٹھے کرو، رات لوگ پہنچتے ہیں ہاتھ مارتے چلتے ہیں، ریت میں سے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ 70 کنکری، بھائی کس نے کہا تھا مزدلفہ سے اکٹھی کرو؟ کیوں اپنی طرف سے دین بنایا؟ جب یہ لوگ منہا میں پہنچے، منہا میں تھوڑی کنکریاں، وہاں سے لے لیں گے روز کی روز، اس کو مارتے رہیں گے۔ اور یہ بھی ایک جعلی مسئلہ اپنی طرف سے بنا لیا کہ جو کنکریاں ماری جا چکی ہیں وہ نہیں مارنی چاہیے، اور گھڑ یہ لیا کہ جو قبول نہیں ہوتی وہ رہ جاتی ہے اس لیے وہ نہیں لینی، یہ بھی بناوٹی بات۔ اگر آپ وہاں جائیں جمرہ پر جہاں کنکریاں مارنی، ایک تو میرے بھائی بہنوں شیطان نہیں کہنا اس کو، جو کہتا ہے چھوٹا شیطان بڑا شیطان، وہ خود شیطان ہے۔ کیوں شیطان ان کو کہتا ہے؟ وہ جمرات ان کے نام ہے، جمرہ، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ کبریٰ، وہ جمرے ہیں، شیطان نہیں ہے نا، وہاں شیطان کوئی بیٹھا ہوا۔ ہمیں حکم ہے کہ 7 کنکریاں مارو، ہر کنکری کے ساتھ صرف اللہ اکبر، اور بھی لمبا چوڑا لکھا کچھ نہیں پڑھنا، اللہ اکبر کیا کر مارتے جاؤ۔ اور اگر آپ میری بہنیں اور بوڑھے بھائی صحیح طرح مارنا چاہتے ہیں نا، ایک نصیحت میں کروں گا کہ مزدلفہ سے آتے ہی نہ بھاگو، لوگوں کے رش کو جانے دو، آرام سے اپنے خیمہ میں بیٹھو، وقت لمبا ہے، عصر کے بعد جائیں، مغرب کے بعد جائیں، اگلی فجر سے پہلے تک آپ رات بھی جا کے آپ دیکھیں گے، اگر میری بات مانیں گے، میرے ساتھ جو عورتیں تھیں بوڑھے تھے، ساتھ ہو کھڑے ہو کر جب کے انہوں نے کنکریاں ماری، جو رش میں گھس جاتے ہیں وہ مرتے ہیں، پہنچ بھی نہیں سکتے، راستے میں پھینک کر آ جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، ریلے کو گزرنے دیں، آرام سے اپنے خیموں میں رہیں، جب رش کم ہو جائے گا شام کو، رات کو، جب بھی اگلی فجر نہ ہو جائے آپ مار سکتے ہیں۔ یہ مسائل ہیں جو اللہ کے پاک رسول علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، جس میں کوئی تنگی نہیں۔ یہ کتابیں جو ہے نا جعلی لکھی گئی، ان میں سنت کو بالکل پیچھے پھینک دیا، اپنی مرضی سے مسئلے بنا لیے۔ صفا مروہ پر بھی لوگ اوپر چڑھتے ہیں، بلندی تک بالکل چوٹی پر جاتے ہیں، دیوار کے ساتھ پشت لگاتے ہیں، کوئی میری بہن بھائی اتنا تانگ نہ ہو، نہ یہ سنت ہے۔ جب آپ صفا پر جائیں گے 2-4 درجے اوپر ہو، کعبہ شریف نظر آئے برآمدوں میں سے، وہاں کھڑے ہو، جتنی اونچی جگہ میں کھڑا ہوں اتنا ہی صفا پر کھڑا جائے، بالکل اوپر نہ جائیں، اور یہاں رخ کریں بیت اللہ شریف کی کریں، نظر آ رہا ہو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، ہاتھ نہیں اٹھانے، کئی آپ دیکھیں کر رہے ہیں، نہیں، سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یاد ہو تو چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء۔ اتنا سادہ تھا، اور درود شریف پڑھیں، ہاتھ اٹھا لیں، جو من میں آتا وہاں دعائیں کر، پھر یہاں سے اتریں مروہ پر جائیں، وہاں بھی اوپر جانے کی ضرورت نہیں، نیچے بیت اللہ شریف نظر نہیں آتا ہے، بن گئی عمارتیں، مگر رخ کر رہنا خانہ کعبہ کی طرف، 3 اللہ اکبر، چوتھا کلمہ، درود شریف، دعا، یہ ہے مختصر سا کام۔ اور میدان عرفات میں بھی وقت ضائع نہ کریں۔ لوگوں نے اب پکنک منانا شروع کر دیا، تصویریں کھینچ رہے ہیں، کھانے میں لگے ہوئے ہیں، چھینا جھپٹی شروع، کھانا آتا سب کا ہوتا، مگر 2-4 حاجی جاتے ہیں، سب کا چھین کر لے جاتے ہیں۔ کیا حج ہے ان کا کہ باقی کا حصہ بھی چھین کر دے، کوئی فائدہ نہیں، ملے نہ ملے مر نہیں جائیں گے آپ، کھانے کی اتنی فکر نہ کریں۔
یہ غنیمت جانیں کہ آج دن ڈھلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک جو وقت ملا ہے، اس دن اللہ جتنے گناہ گاروں کو بخشتا کسی دن سال کے میں نہیں بخشتا۔ آج بخشش مانگنی ہے، ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا، نہ گپیں ہانکنی ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے۔ اور نماز کا آپ سن لیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نہ جائے امام کے پیچھے تو پھر الگ الگ نمازیں پڑھے، زور الگ اثر الگ، سنتیں پڑھے، جھوٹ بولتے ہیں، خدا کے نام پر فریب دیتے ہیں۔ دونوں نمازیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہیں، زور بھی اور اثر بھی، ہاں مسجد میں جائیں یا اکیلے پڑھیں، جب دن ڈھل جائے 2 فرض زور کے 2 اثر کے، کوئی ان کے علاوہ نہیں پڑھنا۔ یہاں سنتے نفل اور رکعتیں سب معاف ہیں، دعا کی ضرورت، استغفار کریں، معافی منگیں شام تک۔ اور سورج جب غروب ہو جائے یہاں سے آپ نکلیں گے، مزدلفہ جائیں گے، وہاں مغرب اور عشاء 3 فرض اور 2 فرض پڑھیں گے۔ اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عنایت اور مہربانی ہے کہ یہاں آپ رات نہیں جاگے۔ یہاں بھی لکھ دیا کہ مزدلفہ میں رات جاؤ، حاجی دھکے کھا کے آئے تم رات جگا رہے ہو، صبح مینا میں اتنے کام ہے۔ اس رات حضور نے تہجد بھی نہیں پڑھی، وتر بھی نہیں پڑھے، 3 فرض 2 سنتیں پڑھ کر سو گئے، صرف فجر کی اذان پر جاگے ہیں تاکہ امت کو تنگی نہ ہو۔ رحمت للعالمین کا اسوہ ڈھونڈیں۔ اللہ کے رسول کو امت کی کتنی فکر تھی، میں جاگتا رہا امت تنگ ہو جائے، آرام سے سوئیں، صبح اٹھیں اور وہاں پھر نماز پڑھ کر نکل جائیں۔ اور یہ بچے اور عورتیں ان کو اجازت ہے، بڑوں کو نہیں اجازت کہ یہ اگر آدھی رات کے بعد مینا کو جانا چاہتے ہیں تو لے دیں ڈرائیور، تو کوئی بات نہیں، مگر کوئی تندرست آدمی نہ یہ کام کرے۔ بے شک ڈرائیور کہتے رہیں خدا کا نام مانے، ان کی بات نہ مانے۔ فجر کی نماز آپ نے میدان مزدلفہ میں پڑھنی ہے، یہ جیسے عرفات کی حاضری لازم ہے کہ آپ میدان مزدلفہ میں فجر کی نماز کے وقت ہوں۔ یہ نہ مس کرنا۔ بے شک وہ کہیں جی آپ رش میں پھنستے رہیں گے، سارے لوگوں نے رہ جانا، حج ہونا ہی ہے، اس لیے رات وہاں سوئیں، نماز فجر پڑھ کر نکلیں۔ بچے اور عورتیں اگر جا سکتے ہیں کسی طریقے ٹھیک ہے، ان کو بھیج دیں، مگر یہ بھی کینکریاں نہ ماریں جب تک سورج نہ نکلے۔ کینکریاں سب نے سورج نکلنے کے بعد مارنی ہے۔ اس دن صرف ایک جمرہ جو مکہ کی طرف ہے اس کو 7 کینکریاں مارنی ہے۔ اگلے دن 21 ہوں گی، پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو اللہ اکبر ہی کہنا اور کچھ نہیں کرنا۔ پہلے 2 جمرے ہیں، ان کے بعد یہ بھی کرنا چاہیے کہ اس کو کینکریاں ماری لوگوں سے ہٹ جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں، کھڑے ہو کر دعا کریں۔ یہ بھی دعا کا موقع، حضور نے دعائیں کی ہے، بڑی کریں جتنی، دوسرے کو ماریں پھر بھی رش سے ہٹ جائیں، دعا کر لیں قبلہ رخ، تیسرے کے بعد نہیں، تیسرے کو مارنے کے بعد پھر خیمے کی طرف چلے جائیں۔ یہ میں نے مختصر اشارے کر دیے۔ اور مدینہ منورہ میں ہر نماز کے بعد حضور کی خدمت میں حاضری کی ضرورت نہیں، آپ جب جائیں اس وقت حاضری دیں، جس دن آنا ہو حاضری دیں۔ اور اپنے گھروں میں اور مدینہ شریف میں رہتے ہوئے جہاں بھی آپ درود شریف پڑھتے رہیں گے، فکر نہ کریں کہ وہیں جا کر پڑھیں تو پہنچنا، ہر آدمی کا پہنچ رہا، وہ جہاں بھی پڑھے گا حضور کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ اور میری اور آپ کی ساتھ نیک بختی ہے کہ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی سلام کہنے والا قیامت تک مجھ پر سلام کہے گا، اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ کرے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ اب اس سے بڑی بات کیا کہ آپ کا نام لے کر کہا جائے کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں کا بیٹا سلام کہتا، اور حضور کہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، بیڑا پار ہو گیا۔ تو رش کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی جگہ ہی آپ سلام پڑھتے رہیں۔ 2 موقع جو جائیں کہ جاتے وقت حاضری دیں، اور جب چلنے کا وقت اس وقت ضرور جائیں قبر پاک پر سلام کہیں۔ اور سلام چھوٹا سب سے زیادہ، باقی لمبے بھی پڑھیں کوئی بات نہیں، جاتے ہی آپ نے سب مرد عورتوں نے وہی پڑھنا جو اتحیات میں پڑھتے ہیں، سامنے کھڑے ہوں، آپ کی طرف رخ کریں، اپنی قسمت پر ناز کریں کہ میں کھڑا ہوں اور میرے آقا، اور اس وقت کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ملاقات کا سلام پڑھیں، اس پر ہی بس کر دیں تو صحابہ کرام اتنا ہی پڑھتے۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ اور پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، یا رحمت اللہ العالمین، جتنے آپ کو اوصاف آپ کے یاد ہیں کھل چھٹی ہے پڑھتے رہیں، مگر دعا جب کرنے لگے نا یہ احتیاط کریں، دعا بھی لوگ قبر پاک کی طرف منہ کر کے کرنا، سپاہی مارتے ہیں، روکتے ہیں، ہے بھی غلط بات۔ سلام کہنا آپ کی خدمت میں، دعا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مسجد میں چلے وہاں جا کر کے قبلہ رخ ہوں، خانہ کعبہ کی طرف دعا کریں منہ کر کے، دعائیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں، حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس لیے درود و سلام جتنی دیر جی چاہے آپ پڑھتے رہیں، کوئی نہیں روکے، مگر جو ہے نا دعائیں شروع کر دیتے ادھر کو روک کے پھر روکا جاتا کہ دعا بھائی اللہ سے کرو، جا کر مسجد میں رسول کریم علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھو، چھوٹا یہی کافی ہے۔ اتنا ہی میری کوئی بہن اور بھائی کیا کر آ جائے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور زیادتیں مدینہ کے باہر بہت سی ہیں، لے کر پھرتے ہیں ڈرائیور، مگر اصلی 3 ہی، مسجد قباء ہے،
وہ بہت غنیمت ہے.